الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود اور سلام کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ علم دین حاصل کرنے کا سلسلہ یہ ہمارا ہے ذہنی آزمائش، جس کے ذریعے نالج ہوتی ہے آپ کو اشعار کے بارے میں۔ جو طلبہ کو نصاب دیا جاتا ہے وہ جواب بتاتے ہیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح امیر سنت باپا جانی کے مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک انوکھا انداز ہے ہمارے سلسلے کا، تو ہمارا سلسلہ اول تا آخر دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ خوش نصیب اور ذہین طلبہ مزید آگے کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی مدنی مقابلے میں 2 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ سیدھی جانب جو ٹیم ہے اس کا تعلق ہے باب الاسلام سندھ ٹھٹہ، اور بائیں جانب جو ٹیم ہے سبی بلوچستان۔ تو آپ دونوں ہی ٹیموں کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے طلبہ کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد عمر، میرے والد صاحب کا نام حبیب اللہ اتاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان ہاشم چھڑوی گارو۔ عمر بھائی آپ کو سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ دوسرے طالب علم۔ میرا نام محمد بادل اتاری ہے، میرے والد کا نام رحیم بخش اتاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان ہاشم ٹھٹوی میں پڑھتا ہوں۔ بادل بھائی آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا۔ جی، تیسرے طالب علم۔ میرا نام حافظ محمد زہیب اتاری ہے، میرے والد کا نام جاوید اتاری ہے، میرا تعلق اسکول سے ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ زہیب بھائی آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا کہتے ہیں۔ سبی بلوچستان۔ میرا نام محمد حنیف ہے، میرے والد صاحب کا نام حاجی محبوب علی ہے، میں جامعۃ المدینہ ڈیرہ لائر سے ہوں۔ حنیف بھائی آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ جی، دوسرے طالب علم۔ میرا نام نثار احمد اتاری ہے، میرے والد کا نام صوبہ خانہ ہے، میں جامعۃ المدینہ استا محمد سے تعلق رکھتا ہوں۔ نثار بھائی آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا۔ جی، تیسرے طالب علم سبی بلوچستان کے۔ میرا نام فرید اللہ اتاری، میرے والد صاحب کا نام محمد حیات قادری، میں سبی جامعۃ المدینہ بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی، آپ کو بیٹا سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلے میں آج کون کون سے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ جواب دیجئے سوال کا، شعر مکمل کیجئے، مدنی گلدستہ انتخاب کیجئے، سفر ہے مگر اکیلے۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، اور اس کے طریقہ کار کیا ہوگا بتائیں گے ہمارے احمد رضا بھائی۔ اس سیگمنٹ میں ہر ٹیم سے 5 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر انہیں 2 نمبر دیے جائیں گے۔ سوال کا جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈز کا وقت ہوگا اور مشورے کی بھی اجازت ہوگی۔ اس سیگمنٹ سے ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ 10 نمبر حاصل کر سکتی ہے۔ تو پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ باب الاسلام سندھ ٹھٹہ آپ کی جانب پہلا سوال۔ غزوہ سویق کو سویق کیوں کہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ 25 سیکنڈ کا وقت۔ پہلا سوال، اور پہلے سوال میں جو ہے مشکل ہو گئی، پریشانی ہو گئی اور آپ جواب نہیں دے سکے۔ ستو، یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا اور بڑے شوق سے شاید آپ لوگ پیتے بھی ہوں۔ اس غزوے میں مشرکین کا زیادہ توشہ ستو تھا جو کہ مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر ملا تھا، تو اسی لیے اسے غزوہ سویق کہتے ہیں۔ تو آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ جی، آپ کی جانب سبی بلوچستان۔
بنی اسرائیل پر من و سلوہ کس جگہ پر نازل ہوا تھا؟ من جو ہے شہد کی طرح ایک حلوہ تھا اور سلوہ جو ہے بیت المقدس کے قریب میدان تیہا میں. بیت المقدس کے قریب میدان تیہا میں نازل ہوا تھا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. تو ہم آپ کو دے رہے ہیں 2 نمبر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. سبی بلوچستان آپ کی جانب. ہم نام سنتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام، یہ بتائیے خضر کے کیا معنی ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ خضر کے کیا معنی ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ بتانی ہے. خضر کے معنی ہیں سبزہ، اور جس جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام بیٹھتے تھے تو اس جگہ پر اس کی برکت سے سبزہ اگ جاتا تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کو لوگ خضر کہنے لگے. سبزہ کیا اگتا تھا؟ سبزہ کیا؟ سبزہ گھاس. خضر کے معنی سب چیز کے. حضرت خضر علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اسی لیے لوگ ان کو خضر کہتے ہیں. اور ان کا نام، بلدیت اور کنیت جو یاد رکھے گا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. کیا ہے؟ ابو العباس بلیہ بن ملکان. اس کو دہرا لیتے ہیں، ابو العباس بلیہ بن ملکان. ابو العباس بلیہ بن ملکان. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. ٹھٹا کے طلبہ آپ کی جانب. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے شہزادے حاجی عبید رضا تاری المدنی کی تقریب نکاح کہاں ہوئی تھی؟ امیر اہل سنت کے بڑے شہزادے حاجی عبید رضا تاری کی تقریب نکاح کہاں ہوئی تھی؟ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا بین الاقوامی اجتماع ملتان شریف، ملتان میں اس اجتماع میں ہوئی تھی یہ تقریب. 3 روزہ سنت بھرے بین الاقوامی اجتماع میں ہوئی تھی. یہ جب سوال پڑھا نا اور آپ نے جواب دیا تو ملتان شریف کے اجتماع کی یاد آ گئی. کیسے دھوم دھام سے تیاریاں ہوتی تھی اور ہر طرف سے یہ صدا آتی تھی، ملتان چلو ملتان، ملتان چلو ملتان، ملتان ملتان چلو ملتان. 3 روزہ اجتماع پاک ہے ملتان میں، 3 روزہ اجتماع پاک ہے ملتان میں، 3 روزہ اجتماع پاک ہے ملتان میں. ہر طرف سے آ رہے ہیں قافلے ملتان میں، ہر طرف سے آ رہے ہیں قافلے ملتان میں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رونق کے دوبارہ لے کر آئے کہ ہم پھر دوبارہ جائیں ملتان اجتماع میں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. آپ کی جانب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا کس دعا کا نتیجہ تھا؟ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. فیضان فاروق اعظم، فیضان فاروق اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. آپ کی جانب 4تھا سوال. باب الاسلام سندھ ٹھٹھا. جس وقت سب لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے اس وقت کون آپ پر ایمان لایا؟ جس وقت لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے اس وقت آپ پر کون ایمان لے کر آیا؟ جس وقت لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ایمان لائیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش
यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। पांचवा सवाल आपकी जानिब। अस्हाबे कहफ किस बादशाह के जुल्म व जबर से परेशान होकर गार में पनाह के लिए चले गए थे? बादशाह का नाम बताना है, वो कौन सा जालिम बादशाह था? अस्हाबे कहफ दकियानूस बादशाह के जुल्म और सितम से परेशान होकर गार में चले गए थे। आपने जवाब दिया दकियानूस बादशाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपकी जानिब सिब्बी बलोचिस्तान, वो कौन थे जिनको हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4000 साल बाद जिंदा करके बनी इसराइल को अपना मौजज़ा दिखाया? उनका नाम बताना है। क्या आप अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था कि आपने 4000 साल बाद हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, बिन नूह अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारा ये सेगमेंट जवाब दीजिए सवाल का इख्तिताम हुआ। स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हर टीम से 5 सवालात किए गए। इस सेगमेंट में ठट्ठा के इस्लामी भाइयों ने अपने 4 सवालात के दुरुस्त जवाब देकर 10 में से 8 नंबर हासिल किए हैं, जबकि सिब्बी बलोचिस्तान के तलबा 2 नंबर से आगे हैं। इन्होंने 5 सवालात के दुरुस्त जवाब देकर हासिल कर लिए हैं पूरे 10 नंबर। जी माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, 2 नंबर से आप लोग आगे हैं और 2 नंबर से आप लोग अभी से ही, ठीक है, अभी तो हौसला बुलंद रखें, कोई मसला नहीं है, कि 2 नंबर का तो फर्क है। अब दूसरा सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। इसका तरीक़ेकार होगा कि आप बताएंगे अहमद रज़ा भाई। इस सेगमेंट में हर टीम से 3 अशार पूछे जाएंगे, शेर मुकम्मल करेंगे इस्लामी भाई। हर शेर को दुरुस्त बताने पर इन्हें दिए जाएंगे 2 नंबर और जवाब देने के लिए आपके पास 25 सेकंड्स का वक्त होगा, मशवरे की भी इजाज़त होगी। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। बाबुल इस्लाम सिंध ठट्टा, आपकी जानिब। पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, आपने दूसरा मिसरा बताना है। हम सिया कारों पे यारब तपीशे महशर में, दूसरा मिसरा सुना दें। हम सिया कारों पे यारब तपीशे महशर में। पच्चीस सेकंड का वक्त। हम सियाकारों पे यारब तपीशे महशर में। लग रहा है परेशानी हो गई, मुश्किल हो गई, अगला मिसरा जहन में नहीं आ रहा और इस तरह आपका वक्त भी इख्तिताम हुआ। हम सियाकारों पे यारब तपीशे महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। अगला मिसरा नहीं सुना सके तो नंबर भी नहीं दिए जा रहे। आपकी जानिब सिब्बी बलोचिस्तान। सब्ज गुंबद पे रहमतें हैं और, सब्ज गुंबद पे रहमतें हैं और, दूसरा मिसरा सुनाना है। और क्या है? सब्ज गुंबद पे रहमतें हैं और क्या है? पापा जानी का शेर है, सब्ज गुंबद पे रहमतें हैं और, लग रहा है इधर भी परेशानी हो गई। नहीं, आप नहीं बता सके। सब्ज गुंबद पे रहमतें हैं और बारिश अल्लाह के करम की है। जी आपकी जानिब बाबुल इस्लाम सिंध ठट्ठा। झूम कर खूब करूं खाने काबा का तवाफ, झूम कर खूब करूं खाने काबा का तवाफ। दूसरा मिसरा। झूम कर खूब करूं खाने काबा का तवाफ। तैयारी कमज़ोर नज़र आ रही है अशार की।
آپ بتا نہیں سکے بیٹا, ٹائم بھی آپ کا ختم ہو گیا. جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف, پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں. افسوس آپ نہیں سنا سکے, نمبر بھی نہیں مل رہا ہے. سبی بلوچستان. نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے, مشکل میں ہیں, نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے. دوسرا مصرع سنانا ہے, نہیں آ رہا. 25 سیکنڈ کا وقت سے پہلے بتا دیا کہ جواب نہیں آ رہا, شعر نہیں آ رہا. نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے, کوئی مشکل سی مشکل ہے یا غوث. فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ کی جانب چل مدینہ کی بھیک مل جائے. دوسرا مصرع. چل مدینہ کی بھیک مل جائے. تیسرا شعر وہ بھی نہیں سنا سکے. باب الاسلام سندھ ٹھٹا. نہیں. چل مدینہ کی بھیک مل جائے, عاشقوں نے سوال رکھا ہے. کہہ دو مرشد, کہہ دو مرشد, چل مدینہ. آپ کی جانب سبی بلوچستان. قبر میں گرنا محمد کے نظارے ہوں گے, قبر میں گرنا محمد کے نظارے ہوں گے. جو کافی پڑھا جاتا ہے دعا وغیرہ میں, اکثر یہ شعر آتا ہے, قبر میں گرنا محمد کے نظارے ہوں گے. تو میں ہلاک ہو جاؤں, تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. اپنی طرف سے بنا لیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. لیکن باپا جانی نے لکھا ہے قبر میں گرنا محمد کے نظارے ہوں گے, حشر تک کیسے پھر تنہا رہوں گا یا رب. اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اتنی کمزوری ہے اشعار کی تیاری میں تو ہم یہ سیگمنٹ ہی نہیں کرتے. بہت خاموشی, اتنی خاموشی شاید ابھی تک کسی بھی سیگمنٹ میں رہی نہیں. لیکن اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آئیے افسردگی کے ساتھ بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. دکھائیے جی اسکور بورڈ. اس سیگمنٹ میں کوئی بھی ٹیم ایک نمبر بھی حاصل نہیں کر سکی ہے. دونوں ٹیموں کا اسکور اس سیگمنٹ میں 0-0 ہی رہا. پیچھے کی برتری کی وجہ سے سبی بلوچستان ابھی بھی 2 نمبر آگے ہے. اچھا, ویسے کوئی بھی شعر نہیں سنا سکی. کوئی شعر آتا ہے آپ لوگوں کو؟ سنائیے بھائی. حالانکہ مشہور اشعار بھی پوچھے گئے تھے بابا. مشہور کوئی شعر سنائیے, کوئی بھی شعر سنا دیں. کوئی بھی زندگی میں کوئی شعر یاد کیا ہو, کوئی شعر آتا ہو, شعر سنا دیں. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, بری عادتیں بھی چھڑایا الہی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, چلیں آتے ہیں بھائی, شعر آتے ہیں جی. ادھر سے کوئی شعر آ جائے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. بھی پلانا مدنی مدینے والے. یہ شعر معلوم کرتے ہیں آپ سے تو آپ سنا دیتے ہیں, اور آپ سے یہ والا شعر معلوم کیا تھا. تو بہرحال یہ سیگمنٹ ہمارا ختم ہوا. شعر مکمل کیجئے. کوئی بھی ٹیم کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکی. تیسرا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. طریقہ کار کیا ہے بتائیے. اس سیگمنٹ میں اسکرین پر ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا جس کے اختتام پر طلباء سے سوالات کیے جائیں گے. 2 سوالات ہر ٹیم سے کیے جائیں گے اور پہلے سوال کے درست جواب پر 3 نمبر جبکہ دوسرے سوال کے درست جواب دینے پر 2 نمبر دیے جائیں گے. جواب دینے کے لیے مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہوگی اور 25 سیکنڈز کا وقت ہوگا. تیسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے مدنی گلدستہ.
تو شروع کرتے ہیں مدنی گلدستہ اور دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم لبیک کے 9 حروف کی نسبت سے لبیک کے 9 مدنی پھول. نمبر 1، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو ہر حال میں لبیک کہیے، خصوصاً چڑھائی پر چڑھتے ہوئے، ڈلوان اترتے، مثلا سیڑھیوں پر چڑھتے اترتے ہوئے، 2 قافلوں کے ملتے صبح و شام پچھلی رات، اور 5 وقت کی نمازوں کے بعد غرض کہ ہر حالت کے بدلنے پر لبیک کہیں. اب مثلا یہاں منچ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب بیٹھ کر نیچے اترے تو لبیک پڑھے، منچ پر چڑھے تو لبیک پڑھے، اٹھ کر ادھر آ گئے تو لبیک پڑھے، ادھر آ گئے تو لبیک پڑھے، بیٹھے تھے اب کھڑے ہو گئے تو لبیک پڑھے، لیٹنے لگے تو اب لبیک پڑھے، یعنی کہ حالت بدلتے وقت لبیک پڑھے. تو جب بھی لبیک شروع کریں کم از کم 3 بار کہیں، اور زیادہ زیادہ کی کوئی قید نہیں. نمبر 4، معتمر یعنی عمرہ کرنے والا اور متمتع بھی عمرہ کرتے وقت جب کعبہ مشرفہ کا طواف شروع کرے اس وقت حجر اسود کا پہلا استلام کرتے ہی لبیک کہنا چھوڑ دے. مفرد اور قارن لبیک کہتے ہوئے مکہ معظمہ میں ٹھہرے کہ ان کی لبیک، اور متمتع جب حج کا احرام باندھے اس کی لبیک 10 ذوالحجۃ الحرام کو جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کو پہلی کنکری مارتے وقت ختم ہوگی. نمبر 6، اسلامی بھائی بآواز بلند لبیک کہا کریں، مگر آواز اتنی بھی بلند نہ کریں کہ اس سے خود کو یا کسی دوسرے کو تکلیف ہو. نمبر 7، اسلامی بہنیں جب بھی لبیک کہیں دھیمی آواز سے کہیں، اور یہ سبھی یاد رکھیں کہ علاوہ حج کے بھی جب کبھی جو کچھ پڑھیں اس میں تلفظ کی ادائیگی میں اتنی آواز لازمی ہے کہ اگر بہراپن یا شور و غل نہ ہو تو خود سن سکیں. نمبر 8، احرام کے لیے نیت شرط ہے، اگر بغیر نیت لبیک کہیں احرام نہ ہوا. اسی طرح تنہا نیت بھی کافی نہیں جب تک لبیک یا اس کے قائم مقام کوئی اور چیز نہ ہو. نمبر 9، احرام کے لیے ایک بار زبان سے لبیک کہنا ضروری ہے، اور اگر اس کی جگہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ یا کوئی اور ذکر اللہ کیا اور احرام کی نیت کی تو احرام ہو گیا، مگر سنت لبیک کہنا ہے. کروں خوب احرام میں لبیک کی تکرار، دے حج کا شرف ہر برس رب غفار. آمین بجاہ النبی الامین. مرشدی عطار پر، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. جی پہلے بڑھ رہے ہیں باب الاسلام سندھ ٹھٹا ٹیم آپ کی جانب. لبیک کے مدنی پھول کن حروفوں کی نسبت سے بیان کیے گئے تھے؟ اللہم لبیک کے 9 حروف کی نسبت سے 9 بیان کیے گئے تھے. آپ نے جواب دیا 9 حروف، مشورہ کیوں نہیں کیا؟ مشورے کا تو موقع تھا نا آپ کے پاس. جی زہیب بھائی، مشورہ کیوں نہیں کیا اور آپ نے جواب دے دیا 9 حروف؟ اب کر لیں مشورہ. لیکن اب مشورے کے بعد جو جواب آئے گا تو وہ نہیں مانا جائے گا. آپ کیا بتا رہے ہیں؟ صحیح جواب دیا زہیب بھائی نے؟ جی. عمر؟ تینوں ہی بتا رہے ہیں 9 حروف، اور باپا جانی نے فرمائے ہیں 9 حروف. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. آپ کی جانب سبی بلوچستان، باپا جانی نے فرمایا جب بھی لبیک شروع کریں تو کم از کم اتنے بار کہیں. بتائیے کتنی بار کہیں؟ جب بھی پڑھیں اتنی بار پڑھیں. کم از کم کتنی بار پڑھیں؟ کم از کم 3 بار. کم از کم 3 بار
تو آئیے ہم مل کر پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ لبیک کی صدا اللہ تبارک و تعالیٰ میں احرام کی حالت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, مکے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, مدینے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, مسجد جیرانہ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب بالکل درست سے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. آپ کی جانب بیٹا دوسرا سوال. اسلامی بھائی باآواز بلند کہا کریں مگر آواز اتنی بھی بلند نہ کریں کہ اس سے خود یا کسی دوسرے اسلامی بھائی کو تکلیف ہو. بتائیے باآواز بلند کیا کہنا چاہیے؟ اسلامی بھائی بلند آواز سے پڑھیں, اتنی بلند آواز سے بھی نہ پڑھیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو. لبیک پڑھیں گے. لبیک پڑھیں تو پھر پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. باپا جانی کے ہاتھ میں کون سی کتاب تھی؟ رفیق الحرمین. کتاب کا نام آپ نے بتایا رفیق الحرمین. اس میں حج کا اور عمرے کا پورا تفصیلی بیان ہے. جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ مدنی گلدستہ بھی اختتام ہوا. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے, آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر ٹیم سے اس سیگمنٹ میں 2 سوال کیے گئے اور دونوں ہی ٹیموں نے اپنے دونوں سوالات کے درست جواب دیے اور اس سیگمنٹ سے دونوں نے حاصل کر لیے ہیں 5 نمبر. 5 نمبر حاصل کیے. آگے کی جانے میں پھر بھی سبی بلوچستان کے طلبہ اب چوتھا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی بتائیں گے ہمارے احمد رضا بھائی. اس سیگمنٹ میں ہر ٹیم کو 4 آپشن دکھائے جائیں گے. جس آپشن کا وہ انتخاب کریں گے اس کا جواب دینے کے لیے ان کو دیے جائیں گے 4 اشارے. اگر پہلے اشارے میں انہوں نے درست جواب دے دیا تو وہ حاصل کر لیں گے 5 نمبر. اگر انہوں نے دوسرا اشارہ لیا تو وہ حاصل کریں گے 4 نمبر. اگر تیسرا لیا تو 3, اگر چوتھا لیا تو 2 نمبر حاصل کر سکیں گے. اس سیگمنٹ میں زیادہ سے زیادہ 5 اور کم سے کم 2 نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. تو پہلے بڑھ رہے ہیں باب الاسلام سندھ ٹھٹا آپ کی جانب. اسکرین پر آپ کو 4 موضوع دکھائے جائیں گے. کسی بھی ایک موضوع کا انتخاب کرنا ہے, اسی سے متعلق آپ کو اشارے دیے جائیں گے. جی دکھائیے 4 موضوع کون سے ہیں. نمبر 1 یہ عمل کون سا ہے. نمبر 2 یہ شخصیت کون ہے. نمبر 3 یہ شعبہ کون سا ہے. نمبر 4 یہ مقام کون سا ہے. جی کیا انتخاب کر رہے ہیں؟ یہ شعبہ کون سا ہے. شعبے کا انتخاب کیا. شعبے کے بارے میں آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے. پہلا اشارہ آپ کو شعبے کے متعلق دیا جا رہا ہے. جی بتائیے پہلا اشارہ کیا ہے. یہ شعبہ مسلمانوں کی اصلاح میں مصروف عمل ہے. پہلا اشارہ ہو چکا. دوسرا اشارہ مانگا ہے ٹھٹا کے طلبہ نے اور دوسرا اشارہ آپ کو یہ دیا جا رہا ہے. معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگوں میں اس شعبے کا کام ہے. یہ کون سا شعبہ ہے؟ 2 اشارے آپ لے چکے ہیں. یہ شعبہ مسلمانوں کی اصلاح میں مصروف عمل ہے. معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگوں میں اس شعبے کا کام ہے. شعبہ جیل خانہ جات. شعبہ جیل خانہ جات کے جیل میں قیدی ہوتے ہیں, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ نے اس وجہ سے شعبے کا نام لیا. چینج کرنا ہے جبھی تو لیا ہے کہ چینج نہیں کرنا. دیکھتے تیسرا اشارہ کیا ہے. اس شعبے میں کام کرنے کے لیے اشاروں کی زبان خصوصی اہمیت کی حامل ہے. تبدیل کرنا ہے.
اب تبدیل کرنا ہے شعبہ یا وہی جیل خانہ جات؟ کچھ بھی نہیں بول رہا ہے. چلیں چوتھا اشارہ بتائیے. گونگا مبلغ کے نام سے المدینۃ العلمیہ نے ایک کتاب بھی پیش کی ہے. اب کون سا ذہن میں آیا؟ گونگے کفل مدینہ. مجلس خصوصی اسلامی بھائی یہ شعبہ ہے. آپ بتا نہیں سکے, شاید یہ موقع مل جاتا کہ آپ تھوڑا آگے بڑھ جاتے, لیکن اب کافی نمبروں کا فرق ہو جائے گا. جی آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں سبی بلوچستان. دکھائیے جی 4 موضوع کون سے ہیں, کیا انتخاب کرنا ہے؟ عمل, شخصیت, شعبہ, مقام. جی کیا پسند کریں گے؟ یہ شخصیت. شخصیت کا انتخاب ہوا ہے سبی کی طرف سے, اور شخصیت کے لیے بیٹا پہلا اشارہ آپ کو یہ دیا جا رہا ہے. آپ شہید ہیں. دوسرا اشارہ آپ کے پاس یہ ہے. جی دکھائیے دوسرا اشارہ. آپ کے والد بھی شہید ہیں. تیسرا اشارہ چاہیے. تیسرا اشارہ, اور تیسرا اشارہ ہے جی دکھائیے تیسرا اشارہ. آپ کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے. چوتھا اشارہ بھی لے سکتے ہیں. لے لیجیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جواب دی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے کہا آپ چوتھا اشارہ لے لیں, آپ نے کہا نہیں, لیکن ہم پھر بھی دیں گے آپ کو. دکھائیے جی چوتھا اشارہ. چوتھا اشارہ ہے آپ کے پاس یہ 10 محرم کو شہادت سے سرفراز ہوئے, اور آپ نے جواب دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعرہ لگا دیں. فیضان امام حسین جوش میں زور سے. فیضان امام حسین فیضان اہل بیت جاری رہے گا. جو حسینی قافلے میں تھے شریک, کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام. تو مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا. اب بڑھنے جا رہے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹھٹھا کے طلباء نے دوسرے اشارے میں اپنا جواب دینے کی کوشش کی اور غلط جواب دے کر اس سیگمنٹ میں کوئی نمبر حاصل نہ کر پائے, جبکہ سبی بلوچستان کے طلباء نے تیسرے اشارے میں درست جواب دے کر حاصل کر لیے ہیں اس سیگمنٹ سے 3 نمبر, اور ان کی برتری مزید بڑھ کر 5 نمبر کی ہو چکی ہے. جی ابھی بھی آگے کی جانب ہے سبی بلوچستان, اور اب ہم اپنا آخری سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا ذرا یہ بھی بتا دیجیے. سفر ہے مگر اکیلے میں ہر طالب علم سے انفرادی طور پر سوالات کیے جائیں گے. ہر طالب علم سے 2 سوالات ہوں گے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین پر 12 نمبر دکھائے جائیں گے. جس نمبر کا طالب علم نے انتخاب کیا اس نمبر کے پیچھے ان سے ایک سوال کیا جائے گا. اس سوال کا جواب دینے کے لیے ان کے پاس 25 سیکنڈز کا وقت ہوگا. درست جواب دینے پر 2 نمبر دیے جائیں گے. اس سیگمنٹ سے ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ 12 نمبر حاصل کر سکتی ہے. تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. تو شروع ہوگا سفر ہے مگر اکیلے. تو پہلے بڑھیں گے ہم باب الاسلام سندھ ٹھٹھا کے عمر کی جانب. بیٹا اسکرین پر آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے, کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کرنا ہے. جی دکھائیے 12 نمبر. پانچ نمبر کا انتخاب ہوا عمر کی طرف سے, اور 5 نمبر کے پیچھے سوال ہے آپ کے لیے عمر بھائی. یہ جنت میں کوئی عبادت نہ ہوگی سوائے ایک عبادت کی, وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ تلاوت قرآن پاک ہے جو درجات کی بلندی کے لیے ہوگی. جنت میں صرف ایک عبادت ہوگی, اور وہ عبادت ہے تلاوت قرآن. فیضان قرآن جاری رہے گا. فیضان قرآن جاری رہے گا انشاءاللہ. جواب درست ہے آپ کا. جی آپ کی جانب آ رہے ہیں سبی بلوچستان کے حنیف بھائی. انتخاب کریں بیٹا. 12 نمبر کا انتخاب ہوا حنیف کی طرف سے, اور 12 نمبر کے پیچھے بیٹا آپ کے لیے سوال یہ ہے وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ شیطان آدمی کو برے خیالات دیتا ہے, اس کو وسوسہ کہتے ہیں. جو شیطان انسان کے
دل میں بات ڈالتا ہے اسے کہتے ہیں وسوسہ، وہ گندی بات، خراب بات ڈالتا ہے، خراب بات ڈالتا ہے جی، اور اس کو کہتے ہیں وسوسہ۔ نعرہ لگائیں شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی بادل بھائی انتخاب کیجئے۔ بادل 3 نمبر۔ 3 نمبر کا انتخاب ہوا بادل کی طرف سے، اور بادل بھائی آپ کے لیے یہ سوال آ رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ابو لہب نے کس کو آزاد کیا تھا؟ بہت مشہور ہے، آسان سوال آ گیا شاید۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ جواب صحیح نہیں بتا سکے تو نمبر بھی نہیں دیے جا رہا ہے۔ اس طرح بڑھ رہے ہیں بلوچستان۔ نمبر کا انتخاب کیجئے نثار احمد بھائی۔ 6 نمبر۔ 6 نمبر کا انتخاب ہوا، اور 6 نمبر کے پیچھے سوال ہے یہ، آیت الکرسی کون سے پارے میں ہے؟ آیت الکرسی 3 پارے میں۔ آیت الکرسی 3 پارے میں، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی ٹھٹا کے زہیب، جی انتخاب کیجئے۔ 11 نمبر۔ 11 نمبر کا انتخاب ہوا حافظ صاحب کی طرف سے، اور 11 نمبر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب کن کو دیا تھا؟ سیف اللہ کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ رہا ہے؟ جی حافظ صاحب، سیف اللہ کا لقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کا جواب ہے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ سبی بلوچستان فرید اللہ 1 نمبر۔ 1 نمبر کا انتخاب ہوا فرید اللہ کی طرف سے، اور 1 نمبر کے پیچھے سوال ہے یہ، صحابہ اکرام میں شیخین کریمین کن کو کہا جاتا ہے؟ وقت بھی آپ کا اختتام ہو رہا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں شیخین کریمین کن کو کہا جاتا ہے؟ آپ کا وقت ہو گیا اختتام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کریمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے آپ جو ہے بتا نہیں سکے۔ دوبارہ بڑھ رہے ہیں ہم اپنے عمر کی جانب، ٹھٹھا کے۔ جی 8 نمبر۔ 8 نمبر کا انتخاب ہوا عمر کی طرف سے، اور 8 نمبر کے پیچھے سوال ہے بیٹا آپ کے لیے، ان صحابی کا نام بتائیں جن کا نام ہا سے شروع ہوتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں۔ بہت آسان ہے شاید۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی حنیف بھائی آپ کی طرف 10 نمبر کا انتخاب ہوا، اور 10 نمبر کے پیچھے آپ کے لیے بیٹا سوال آئے گا یہ، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں یا تابعی؟ صحابی۔ اس کا صحیح جواب ہے تابعی۔ جی اس طرح بڑھ رہے ہیں بادل کی طرف۔ 7 نمبر۔ 7 نمبر کا انتخاب ہوا بادل بھائی کی طرف سے، اور 7 نمبر کے پیچھے سوال ہے آپ کے لیے بیٹا یہ، سانپ کی طبعی عمر کتنی ہوتی ہے؟ سانپ کی عمر صحیح بتائیے گا۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔
جی ہم بڑھ رہے ہیں سبی بلوچستان کے نثار احمد کی جانب. جی نثار بھائی انتخاب کیجئے. 2 نمبر. 2 نمبر کا انتخاب ہوا ہے نثار کی طرف سے. اور نثار بھائی آپ کے لیے سوال آئے گا یہ مفتی دعوت اسلامی کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ بہت ہی آسان سوال. صحرائے مدینہ میں. اور کس کس کے مزارات ہیں؟ حاجی محمد مشتاق اتاری کے ساتھ میں رحمت اللہ تعالی علیہ. حاجی زمزم رضا اتاری. جی جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی آپ کی جانب حافظ زہیب. جی حافظ صاحب انتخاب کیجئے. 4 نمبر. 4 نمبر کا انتخاب ہوا حافظ صاحب کی طرف سے. اور 4 نمبر کے پیچھے حافظ صاحب دیکھیں کیا سوال آتا ہے. قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں؟ آپ کی فیلڈ سے متعلق سوال ہے. 6666. 6666 آپ نے جواب دیا. اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا. زیب صحیح ہے؟ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. سبی بلوچستان کے فرید اللہ انتخاب کیجئے. 9 نمبر. 9 نمبر جس کو کسی نے نہیں لیا اس کو لیا فرید اللہ نے. شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت آپ نہیں بتا سکے اور اس کا جواب ہے ابو عبداللہ. اب تو نہیں بھولیں گے، اب تو کبھی نہیں بھولیں گے کیونکہ 2 نمبر نہیں مل سکے آپ کو. تو مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ سفر مگر اکیلے یہ بھی اختتام ہوا. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ تو آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹھٹھا نے اس سیگمنٹ میں 4 سوالات کے درست جوابات دے کر حاصل کیے 8 نمبر، جبکہ سبی بلوچستان کے طلباء نے 3 سوالات کے دیے درست جوابات اور حاصل کر لیے 6 نمبر. لیکن سبی بلوچستان کے طلباء کی پچھلی 5 نمبر کی جو برتری تھی اس نے انہیں ابھی بھی 3 نمبر آگے ہی رکھا اور انہوں نے کل حاصل کیے ہیں 24 اور ٹھٹھا نے حاصل کیے ہیں 21 نمبر. تو فیصلہ ہو گیا کہ آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں سبی بلوچستان کی ٹیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی مدنی تحفے لے کر آئیے. شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آج کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. مزید آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں سبی بلوچستان کے طلباء. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.